اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. آج پڑھیں گے قاعدہ نمبر 3. را کے قاعدوں میں قاعدہ نمبر 3. کل پرسوں کے سبق میں را ساکن اس سے پہلے زیر ہو لیکن اس کے ساتھ کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں. کسی کو یاد ہے؟ ہاں. کسرہ اصلی ہو عارضی نہ ہو. دوسری شرط دونوں ایک کلمہ میں ہو. را ساکن وی مخکې نه زیر وي زور نه زور شو بیا لین ته راځي که نه. را ساکنه دا خو نه زور نه زیر دغه د زیر خبره کوو. زور خو چې راغی نو الریډي دا پر شوه. ښه حرف مستعلیہ ورپسې نه وي. حرف مستعلیہ کا بھی ایک قاعدہ ہے. را ساکن اس سے پہلے کسرہ اس کے بعد حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف. لیکن ہم نے جو پڑھا فاصبر صبرا تو را کو ہم نے باریک پڑھا حالانکہ صاد حرف مستعلیہ میں سے آیا ہے. کیوں؟ فاصبر صبرا. ہاں فاصبر صبرا. ادھر ہم نے را کو کیوں باریک پڑھا حالانکہ حرف مستعلیہ آیا ہوا ہے؟ نہ جلدی دیکھتے میں یہی ہوتا ہے نا. نیم حکیم خطرے جان بن گئے. نزدیک ہو 2 کلموں میں نہ ہو. 2 دفعہ نہیں 2 کلمے ہو. دیکھنے میں آپ کو نظر نہیں آیا. را ساکن اس سے پہلے زیر اس کے بعد حرف مستعلیہ لیکن یہ حرف مستعلیہ اسی ایک کلمہ میں ہونا چاہیے. جیسے مثال دو. جیسے یہ تو 2 کلموں میں ہو گیا. را ساکن اس سے پہلے زیر اس کے بعد حرف مستعلیہ لیکن ایک کلمہ میں ہو. ہاں قرطاسن. دوسرا ارصادا لا بالمرصاد. فرقتن. اور پورے قرآن میں یہ 4 لفظ ہیں. فرقتن قرطاسن ارصادا لا بالمرصاد اور فرقتن. لیکن کل فرقن فرقن اس میں ہم را باریک کیوں پڑھتے ہیں؟ را ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے لیکن اس کے بعد حرف مستعلیہ بھی ہے پھر بھی ہم اس را کو باریک پڑھتے ہیں. کل فرقن. یا میں غلط ہوں یا آپ ہاں صحیح کریں. کل فرقن میں را باریک ہے یا پر ہے؟ ہاں کل فرقن را پر ہے یا باریک ہے؟ پر. کیوں؟ حرف مستعلیہ. کیوں؟ ہاں بولو. باریک. تو راپور پڑھیں گے باریک. پختو کیوں ہے خیر
پختو کیوں ہے ٹینشن نہیں. ہاں کل فرقن، اور آپ پر پڑھیں گے یا باریک؟ پر کیوں پڑھیں گے؟ پہلے بھی زیر ہے بعد میں بھی زیر ہے. پر کیوں پڑھیں گے؟ جواب دو. اچھا یہ ایک وجہ ہو گئی. دوسری وجہ میں نے 2 وجہ بتائے تھے نا. کل فرقن میں را کو اس لیے پر پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد حرف مستعلیہ ہے. ایک اور وجہ بھی تھا. قاری صاحب یاد ہے؟ تو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جس نے کہا پر پڑھیں گے وہ اپنا دلیل پیش کریں. پر پڑھیں گے باریک؟ باریک. آپ نے کہا پر پڑھیں گے. وہ تو اعتبار نہ کریں گے، آپ نے پڑھ لیا، لیکن کیوں؟ ایک وجہ جو کتاب میں نہیں لکھی، میں نے آپ کو ایسے بتائی تھی. ایک وجہ حرف مستعلیہ کا اعتبار نہ کریں گے. ٹھیک ہے اعتبار نہ کریں گے، لیکن جو کہتے ہیں پر پڑھیں گے، آپ نے کہا دونوں امر جائز ہیں. امر دونوں جائز ہیں تو دونوں کا ثبوت دے دو. ترقیق سے پڑھنا ہے کیوں؟ سوال بنتا ہے نا، کیوں ترقیق سے پڑھنا ہے؟ پہلے بھی زیر ہے بعد میں بھی زیر. پہلے آپ نے کہا کہ ہر را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، اس کے بعد حرف مستعلیہ ہو، اس کو پر پڑھیں گے. اس کا جواب دو. کیوں پر پڑھیں گے؟ 2 وجہ بتاؤ. پھر کہا را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد حرف مستعلیہ ہے لیکن اس پر بھی زیر ہے، تو را کو باریک پڑھیں گے. اس کے لیے بھی وجہ دے دو. وجہ بتاؤ کیوں. 2 درس میں نے اس پہ آپ لوگوں کو دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چلو ایک اشارہ دیتا ہوں. کیونکہ لام میں یہ ہے اور را میں یہ ہے. ابھی بتائیں. را میں تفخیم اولا ہے، اس لیے کل فرقن میں را کو پر پڑھیں گے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے کہ اس کے بعد حرف مستعلیہ ہے. ان 2 وجہوں کی وجہ سے ہم را کو پر پڑھیں گے. لیکن باریک کیوں پڑھیں گے؟ ہاں باریک کیوں پڑھیں گے؟ ہاں اس سے پہلے بھی زیر ہے اور اس کے بعد بھی زیر ہے. اسی دونوں زیر کا اعتبار کر کے ہم اس کو باریک پڑھیں گے. پھر حرف مستعلیہ کا اعتبار نہیں کریں گے جو آپ نے کتاب میں ابھی دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ گئی؟ را میں تفخیم اولا ہے، یعنی تفخیم کو زیادہ ترجیح دیں گے. کوشش کریں گے کہ اس کو پر ہی پڑھا جائے. تو اس کے لیے ہم سبب ڈھونڈتے ہیں. تو سبب پہلا یہ ڈھونڈا کہ اس کے بعد حرف مستعلیہ ہے جو کہ پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے ہم نے اس را کو بھی پر پڑھا. ٹھیک ہے. پہلے کے زیر کو کسرہ کو اعتبار نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد آپ باریک کیوں پڑھتے ہیں؟ دونوں امر جائز ہے نا، باریک بھی پڑھتے ہیں اور پر بھی پڑھتے ہیں. تو باریک کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے بھی زیر ہے، آگے بھی زیر ہے، پیچھے بھی زیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو حرف مستعلیہ ہے وہ بذات خود زیر میں مبتلا ہے، تو اس وجہ سے ان دونوں کی وجہ سے اس کو باریک پڑھتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ آپ 2 دن کے سبق کو بھی آپ لوگ بھول جاتے ہو. فاصبر صبرا کیوں را کو باریک پڑھتے ہیں؟ 2 کلمہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ زیر اور یہ را دونوں ایک کلمہ میں ہوں گے، جیسے انذرہم، تو باریک پڑھیں گے. اس کے بعد حرف مستعلیہ ہے لیکن وہ بھی اسی کلمہ میں ہے، جیسے فرقتن اور مرصاد.
یہ حرف مستعلیہ اس کے ایک ہی کلمہ میں ہے تو اس را کو پر پڑھیں گے، اگر دو کلمہ میں ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ قاعدہ نمبر 3، اور اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر حرکت نہ ہو، ابھی تک ہم نے پڑھا را مفتوحہ یا مضمومہ، را پر زبر یا زیر ہو یا پیش ہو، پھر ہم نے پڑھا را ساکن ہو، اس سے پہلے زبر پیش یا زیر ہو۔ ابھی ایک اور بات ہے، را بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، اجتماع ساکنین ہے، دو ساکن ایک ساتھ میں جمع ہو گئے، تو پھر کیا کریں گے؟ ابھی دیکھتے ہیں۔ اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر حرکت نہ ہو، یعنی وہ بھی ساکن ہو، ایسا حالت وقف میں اکثر ہوتا ہے۔ حالت وقف، وقف کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں؟ وقف الحمدللہ رب العالمین، آیت ختم ہو گئی، آپ ٹھہرتے ہیں، اس کو وقف کہتے ہیں۔ آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے، آپ رکتے ہیں، اس کو وقف کہتے ہیں۔ رکنے کو وقف کہتے ہیں، رکنا۔ آپ کا سانس ٹوٹتا ہے، آپ کا آیت ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ نے رکنا ہے اس رکنے کو وقف کہتے ہیں۔ تو جب آپ وقف کرتے ہیں تو وقف میں لازمی بات ہے کہ ہر جو آخری ہے اس کو ساکن کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحیمی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کو ہم نے پڑھا عالمین، نون کو ساکن کیا، نون کو ساکن کیا، تو اس کو وقف کہتے ہیں۔ رکنا، ٹھہرنا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ تو جب آپ ایسے کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس دو ساکن آئیں گے، نستعین، یا اور نون دونوں ساکن ہو گئے، یا اور نون دونوں ساکن ہو گئے، نستعین، ٹھیک ہے۔ تو اس حالت میں اگر را سے پہلے دو ساکن آ گئے، یا را بھی ساکن ہو گئی، اس سے پہلے بھی ساکن ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ اور اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر حرکت نہ ہو، وہ بھی ساکن ہو، اور ایسا حالت وقف میں ہوتا ہے جیسا ابھی مثالوں میں دیکھو گے، تو پھر اس حرف سے پہلے والے حرف کو دیکھو، پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو۔ را ساکن ہے تو اس سے پہلے حرف کو دیکھو، را ساکن ہے اس سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، تو پھر تیسرے حرف کو دیکھو، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو، اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھو۔ پھر تیسرا حرف اگر پیش یا زبر والا ہے تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے۔ جو تیسرا را بنتا ہے، را مسکونہ بنتا ہے، اس کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے۔ جیسے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قدر، قادر نہیں، قدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ تو ابھی دیکھیں، را کو بھی ہم نے ساکن کیا، دال تو ہے ہی ساکن، تو ہم نے کیا کیا؟ اس سے پھر جو قاف ہے اس کو دیکھا، لیلۃ القدر، قدر، تو قاف پر زبر ہے اس لیے ہم نے را کو پر پڑھا، ٹھیک ہے۔ را ساکن، اس سے پہلے بھی ساکن، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سعد کیا کرنا ہے؟ تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ کدھر دیکھنا ہے؟ تیسرے حرف کو، اگر اس پر پیش ہے یا زبر ہے اس کو پر پڑھنا ہے، اگر اس پہ زیر ہے تو پھر باریک پڑھیں گے۔ اور بکم العسر، بکم العسر، اور را کو اس میں ادھر بھی پر پڑھیں گے کہ ان میں را بھی ساکن اور دال اور سین بھی ساکن، اور قاف پر زبر اور عین پر پیش ہے، تو عسر، عسر، عسر نہیں پڑھیں گے، عسر نہیں پڑھیں گے، عسر، 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 رو رو رو، عسر، ادھر بہت غلطی ہوتی ہے، بکم العسر،
عسر، زیادہ بڑھانا نہیں، عسر نہیں، عسر، بکم العسر، لیکن سین کو جھٹکا نہیں دینا، عسر، بعض لوگ پڑھتے نا بکم العسر، سین کو زبر کر کے پڑھتے ہیں، غلط ہے، بکم العسر، العصر، والعصر، والعصر، ٹھیک ہے، صاد کو بھی ادھر زبر نہیں دینے کا، اس لیے ان دونوں کلموں کی را کو پر پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے ذی الذکر، ذی الذکر، ذی الذکر، دیکھو را زیر ہے، اس کو ہم نے ساکن کیا، تو اس سے پہلے دیکھا تو کاف وہ بھی ساکن ہے، تو یہ دونوں ساکن جمع ہو گئے، تو پھر ہم نے کیا کیا، اس سے پہلے ذال کو دیکھا تو اس میں زیر ہے، تو اسی زیر کا اعتبار کر کے ہم نے ادھر را کو بھی باریک پڑھا، ٹھیک ہے، ذی ذکر، ذکر نہیں، ذکر، ذی ذکر، ذی ذکر، ہاں ذکر نہیں، ذی ذکر، ذی ذکر، ذی ذکر، ذی ذکر، بکم العسر، بکم العسر، عسر نہیں، عسر، 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 بکم العسر، لیلۃ القدر، وہ تو ٹھیک ہے، قدر، قدر کیوں پڑھیں گے، قدر، قدر پڑھتے ہیں، ادھر یہ نہیں پڑھیں گے، قدر نہیں پڑھتے، قدر، قدر، اس لیے کہ دال میں قلقلہ ہے، قد پڑھیں گے، قد، قد، قد پڑھیں گے تو اس کے بعد رہا قدر، قدر، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر، ادھر یہ نہیں پڑھیں گے کہ دال کو ساکن کر کے پھر اس کے بعد را کو پڑھنا ہے، تقریباً ایک ملے گا، قدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، وہ آسان ہے سب سے۔ کہ را بھی ساکن ہے، جیسے ذی ذکر، کہ را بھی ساکن اور کاف بھی ساکن اور ذال پر زیر ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ قاعدہ کیا ہوا، را ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے تو اس را کو باریک پڑھیں گے، را ساکن ہے، اس سے پہلے بھی ساکن ہے، پھر اس سے پہلے زیر ہے، پھر کیا کرنا ہے، اس سے پہلے والے زیر کو یا زبر یا پیش کو دیکھنا ہے، اگر را ساکن اس سے پہلے بھی ساکن اس کے بعد زبر یا پیش ہے تو یہ را پر پڑے گی، جیسے لیلۃ القدر، اور بکم العسر، عین پہ پیش ہے اور قدر میں قاف پر زبر ہے، تو ان دونوں زبر اور پیش کی وجہ سے اس کو پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر را ساکن ہے، اس سے پہلے بھی ساکن ہے، پھر تیسرے حرف کو دیکھا وہ زیر ہے، تو اسی زیر کی بنیاد پر اس کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے ذی ذکر، ذی ذکر، کیسے، ذی ذکر، ٹھیک ہے۔ تو را ساکن، کاف بھی ساکن، اس سے پہلے ذال ہے، ذال پہ زیر ہے، اسی زیر کی وجہ سے اس کو باریک پڑھیں گے۔ تنبیہ، آگے پڑھیں، پڑھیں، لیکن اس را ساکن سے پہلے جو حرف ساکن ہے، اگر یہ حرف ساکن یا ہو تو پھر یا سے پہلے والے حرف کو مت دیکھو۔ ابھی ہم نے پڑھا بکم العسر، سین آیا، را ساکن سے پہلے سین آیا، اس سے پہلے دال آیا، اس کو ہم نے پر پڑھا، پھر اس کے پہلے ذال آیا، ذی ذکر، ہم نے اس کو باریک پڑھا، لیکن ابھی را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکنہ ہے، یا ساکنہ، تو آپ کو بتایا تھا کہ یا دو زیروں سے بنا ہے، دو زیر سے ایک یا بنتی ہے، جب آپ زیر کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں نا تو اسی سے یا بنتا ہے،
اور پیش کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ واو. اولائکا، اولائکا جب آپ تھوڑا سا لمبا کریں گے او تو واو بنتا ہے. اور اسی طرح 2 زبر 1 الف کے برابر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لوگ بعض کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ اکبر یہ غلط ہے. اللہ اکبر غلط ہے اور یہ استفہام میں آ جاتا ہے. اس کو قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے آ رہا ہے. ادھر وسیب سنیں. را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر، اس سے پہلے بھی ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو باریک ہے. یا ساکنہ ہے، اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے پیش اور زبر ہے تو پر پڑھیں گے. لیکن پھر را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکنہ ہے تو پھر تیسرے حرف کو نہیں دیکھیں گے، پھر تیسرے حرف کو نہیں دیکھیں گے. اس را کو چونکہ یا 2 کسروں سے بنا ہے اس لیے اسی کو باریک ہی پڑھیں گے، اس کو باریک ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تنبیہ اول. لیکن اس را ساکن سے پہلے جو حرف ساکن ہے، اگر یہ حرف ساکن یا ہو تو پھر یا سے پہلے والے حرف کو مت دیکھو، بس را کو ہر حال میں باریک پڑھو، را کو ہر حال میں باریک پڑھو. خواہ یا سے پہلے کچھ ہی حرکت ہو، پھر تیسرے حرف کو ہم نہیں دیکھیں گے، بس یا کی وجہ سے اس کو بھی باریک پڑھیں گے. جیسے خیر، خیر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ خیر، خیر، را باریک پڑھیں گے اگرچہ یا سے پہلے حرف پر زبر ہے. اور قدیر، 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 را باریک، کہ ان دونوں را کو باریک ہی پڑھیں گے. بس یہ کافی ہے اس کے لیے. پارہ نمبر 2 سیقول الصفحاء، رکوع نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كتاب بقدي